قدمت غد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر جان اس بات کے اندر غور کرے کہ اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ قابل عزت احترام بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کا بنیادی مقصد انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ مرحلے نصیب فرمائے، اور اللہ نے اس مقصد حیات کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کون تم میں سے بہترین اعمال کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی ساری کی ساری اگرچہ آخرت کی تیاری کے لیے تھی، لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے مختلف مرحلے بیان کیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان رسالت سے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بندہ بھی اپنے دو قدموں میں سے ایک قدم کو بھی نہیں ہلا سکے گا، حتیٰ یسأل عن اربعین، جب تک اللہ کی بارگاہ میں چار چیزوں کے سوالات کے جواب مکمل نہیں ہو جاتے ہیں۔ میرا رب اس 50,000 سال کے لمبے دن میں مجھ سے، آپ سے، میری ماؤں بہنوں، آپ سے، اس امت کے ہر فرد سے، اس کائنات کے ہر شخص سے میرا رب پوچھنے والا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا، اللہ کی جلال والی عدالت ہوگی، آدم سے لے کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی ہوں گے، اور وہاں جب سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، اور زندگی کی سانسیں دینے والا، پاؤں میں حرکت دینے والا، آنکھوں کو دیکھنے کی قوت دینے والا، دل کو دھڑکنے کے لیے پیدا کرنے والا، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت دینے والا، اس زبان کو بے قابو گھوڑے کی طرح فر فر بولنے کی قوت دینے والا، آج تمہارا رب تم سے پوچھتا ہے، پہلا سوال یہ ہے ان عمرہ فیما افنا، بتا تو صحیح میرے بندے، میری زندگی کی ادار دی ہوئی سانسوں کو کدھر گزار کے آیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اگرچہ زندگی کے اس سوال میں بڑھاپا بھی، بچپن بھی، جوانی بھی، لڑکپن بھی سب کچھ آ گیا، لیکن میرا رب دوہرا کے ایک سوال کرے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور بندے یہ تو بتا کہ جوانی کو کہاں پہ گزار کے آیا؟ کیوں زندگی کا یہ پیریڈ، زندگی کے یہ جوانی کے لمحات، اس وقت انسان کے پاس جو قوتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی کے کسی مرحلے میں نہ اس سے پہلے وہ قوتیں نصیب ہوتی ہیں نہ اس سے بعد ہوتی ہیں۔ ان قوتوں کے کیا کہنے، نہ بچپن میں اس طرح جوانی کی طرح بھاگ سکتا ہے، نہ بڑھاپے میں اس طرح جوانی میں دیواریں پھلانگے، اور جوانی نام کس چیز کا ہے؟ ولولوں کا، امنگوں کا، جذبوں کا، دل میں اٹھنے والی ہر خواہش کو زیر کرنے کا نام ہے۔ جوانی نام ہے جفا کشی کا، جوانی نام ہے ہر بلا سے ٹکر جانے کا، جوانی نام ہے دلیری کا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، آج دنیا کے ورلڈ کے جو ادارے ہیں، آپ دنیا کی رپورٹس پڑھ کے دیکھیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن آج وہ بھی رپورٹس بناتی ہے کہ 15 سال سے 23 سال کی عمر کا نوجوان یہ دنیا میں سب سے قریب عمر ہے، انسان کی سب سے اعلیٰ درجے کی عمر یہ عمر ہے۔ اور آج یہ دنیا کی ہیلتھ کے ادارے رپورٹ شائع کرتے ہیں، اس وقت 7.5 ارب کی دنیا کی آبادی میں، 7.5 ارب کی دنیا کی آبادی میں 50% سے زیادہ آبادی نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور میرے بھائیوں، 50% سے زیادہ وہ آبادی اس دنیا میں جو اپنے ولولوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھنے کا عزم رکھتے، جو اپنے ولولوں کے ساتھ ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے اندر
بھی گریبان کھول کے برف کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ یہ اس جوانی کی وہ قوتیں ہیں جو بہتے دریاؤں میں اور گہرے سمندروں میں غوطے لگانے اور سیلفیاں لینے پر بھی جوانی کا جوش انسان کو مجبور کرتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، آج اس امت کے جوان کو دیکھوں یا 1400 سال پہلے کے جوان کو دیکھوں، مجھے دو علیحدہ کردار سامنے نظر آتے ہیں۔ آج یہاں 15 سال سے 23 سال کی عمر کے کئی بیٹھے ہوں گے، اور اس مرحلے سے گزرنے والے بھی کئی میرے بھائی، کئی میری بہنیں بیٹھی ہوں گی۔ کیوں؟ مجھے اچھی طرح شدت سے احساس ہے، آپ سے ڈبل تعداد میں اس وقت میری بہنیں اوپر میری گفتگو کو سن رہی ہیں، لیکن میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، آج ولولے ہمارے اندر بھی، جذبے ہمارے اندر بھی، خواہشیں ہمارے اندر بھی، امنگیں اور دل میں اٹھنے والی ہر قسم کے طوفان ہم جوانوں کے اندر بھی، 1400 سال پہلے کے جوان کے اندر بھی۔ آج میں اس جوان کا ذکر کروں جس کا نام معاذ بن جبل ہے، جو مدینہ سے تعلق ہے، 18 سال کی عمر ہے، اسلام قبول کیا، اور مدینہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مصعب بن عمیر، وہ نوجوان جو مکے کا شہزادہ تھا، وہ نوجوان جس کے وجود پہ ریشم کا لباس ہوتا تھا، وہ نوجوان پورے مکے میں اتنی قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا جو مصعب بن عمیر کے وجود پہ ہوتی تھی۔ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے یہ محسوس کر لیتے تھے باہر سے مکے کا شہزادہ مصعب بن عمیر گزر رہا ہے، لیکن آج کا جوان برانڈ کے پیچھے، آج کا جوان سیلفی کے پیچھے موت کی نظر ہوتا ہے، آج کا جوان زندگی کی امنگوں کے پیچھے زندگی کو داغدار کرتا ہے۔ وہ مصعب جس کو ریشمی لباس نصیب تھے، وہ مصعب جس کو یمن کے جوتے نصیب تھے، وہ مصعب جس کو قیمتی خوشبوئیں نصیب تھی، دنیا کی سب خوشبوئیں مصعب کے پاس تھی، لیکن جب خوشبو اس مصعب کے ناک میں خوشبو پہنچی امام الانبیاء کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصعب نے دنیا کی ساری خوشبوؤں کو ٹھوکر مار کے میرے نبی کے دین کو سینے سے لگایا، جس کے جسم پہ ریشمی لباس ہوتے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ہی نہیں، امام الانبیاء نے بھی دیکھا، وہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، اور مصعب جس کے وجود پہ ریشمی لباس ہوتا تھا، آج مصعب بن عمیر نے اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے ایک بوری لپیٹی ہوئی ہے، اور یہ وقت وہ وقت تھا میرے نبی بھی دیکھ کے رو پڑے، وہ دیکھو میرے صحابہ، وہ مکے کا شہزادہ آ رہا ہے، محمد عربی کی خاطر سب نعمتیں چھوڑ کے، سب آرام چھوڑ کے، سب دنیا کی زیب و زینت چھوڑ کے اپنے نبی کی محبت میں سارا کچھ قربان کر کے آ رہے۔ جب مدینہ اسلام کی شعائیں پھیلیں، آئے مدینے والے، اور جوانوں سننا ذرا، آج اس پروگرام کو رکھنے کا مقصد، منہج، منشور، کاز، اور یہ کیا سوچ لے کہ ہم چلے کہ وہ مدینہ میں جب اسلام کی شعائیں پھیلیں، آئے مدینے والے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مدینہ والے کہتے ہیں کوئی ایک معلم ہمارے پاس بھیج دیجئے، وہ مصعب اس نے دنیا کی تمام دولتیں میرے نبی کی خاطر قربان کی تھی، اللہ نے اس کے مقدر میں وہ عظیم دولت لکھی ہوئی تھی جس کو پانے کے لیے انتخاب ہوا، میرے نبی کی نگاہ اٹھی، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، سب ہیں، لیکن میرے نبی کی انتخاب نگاہ اٹھی تو ایک ہی نام نکلا کہ مدینہ اگر اس کو اسلام کی تعلیم سے آباد کرنا ہے تو مصعب بن عمیر تجھے جانا ہوگا۔ یہ مصعب پھر مدینہ گئے، اور زندگیاں ہماری بھی گزری ہیں، زندگیاں ہم سب کی بھی ہیں، گزری بھی گزر رہی بھی۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے سنجیدگی سے سوال کرتا ہوں، ایک سوال کا جواب سوچ لو میرے بھائی، اور ہم اپنی زندگی میں کسی کو بدلنا تو دور کی بات، ہم تو اپنے آپ کو بھی نہ بدل سکے، لیکن وہ مصعب بن عمیر وہ تھے کہ جو خود ہی نہیں بدلے، مدینہ گئے، 600 بندوں نے مصعب بن عمیر کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، پہلے 75 بندے مسلمان ہوئے، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ یہ میں بات پھر دہراتا ہوں، اس بات کو نہیں بھولنا، 75 مرد
75 افراد جن میں 73 مرد اور 2 عورتیں اسلام قبول کیا. ام نصیبہ بنت کعب اور ام منی، یہ وہ اسلام کی عظیم خواتین ہیں. یہ 2 عورتیں تھیں، 73 مرد تھے. اب دل میں تمنا آئی، کلمہ تو پڑھ لیا، بن دیکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی مان لیا، کیوں نہ چل کے اس ہستی کی زیارت تو کرے جس کا کلمہ پڑھا ہے. مدینہ سے مکہ تک جنہوں نے عمرہ یا حج کیا وہ جانتے ہیں یہ 475 کلومیٹر کا فاصلہ، سوائے کالے پہاڑوں کے کچھ بھی نہیں. آج آرام دہ سڑکیں بن گئی، تب 1400 سال پہلے اونچے نیچے پہاڑی راستے. یہ 75 افراد مدینہ سے نکلے، مکہ گئے امام الانبیاء کی خدمت میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ملنے کے لیے حاضر ہوئے. اور ادھر سے جواب کیا آیا، او لوگو، او مدینے والو، ابھی ملاقات ممکن نہیں. مکے والے ہر اس شخص پہ نظر رکھے ہوئے ہیں جو مجھ محمد کو ملنے کے لیے آتا ہے. اگر ملنا بھی ہے اکٹھے نہ آنا. رات کی تاریکی کے بعد ایک 2 کر کے عقبہ کی گھاٹیوں میں اکٹھے ہو جانا. آدھی رات کے قریب میں محمد وہاں پہ ملنے آ جاؤں گا. یہ لوگ ایک کر کے رستے بدل کے پہاڑیاں پھلانگ کے، مرد بھی یہ 2 عورتیں بھی ادھر عقبہ کی گھاٹیوں میں اکٹھے ہوئے. رات کی تاریکی کا سناٹا ہے اور ادھر آدھی رات کے قریب آفتاب رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف لائے. ساتھ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں. ابھی عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب حضور جانے لگے تو کہا بھتیجے آدھی رات کو کدھر جا رہے ہو؟ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ، بیعت عقبہ ثانیہ کا. بھتیجے کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ چچا جان کچھ مدینے سے ملنے آئے ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں. کہا بھتیجے اکیلے نہ جانا، تیری جان کو خطرہ ہے. اور عباس ساتھ آ گئے. ذرا تصور میں سوچو تو صحیح، آدھی رات کو رات کی تاریکی میں اب آفتاب رسالت، ماہتاب رسالت، امام النبیین والمرسلین یوں آمد ہوئی ہوگی تو 475 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے جو آئے ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی. آپ تشریف لائے، سامنے بیٹھے. عباس نے ہمارے نبی کو نہیں بولنے دیا، کہا بھتیجے سوال میں کروں گا پھر اگلی بات ہوگی. پہلا سوال کیا، کہاں سے ہو؟ کہا مدینے سے. کہا کس لیے آئے؟ کہا ہمیں پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو یہاں مکے میں خطرہ ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ کے رسول مدینے آ جائیں. عباس کہتے ہو مدینے والوں بڑے بولے نکلے، اور پتہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مدینے والوں نے کہا پتہ ہے. عباس نے کہا کیا نتیجہ ہے؟ کہا جی یہی نتیجہ ہے، مکے والے ہمارے دشمن ہو جائیں گے، مدینہ کے یہودی ہمارے مخالف ہو جائیں گے. عباس نے کہا بیک وقت اگر یہ دونوں حملہ کر دیں تو نمٹ لو گے؟ یہاں مدینے والوں کا پھر جوش بولا، یہاں ان کے اندر کی ایمان کی حرارت بولی، اور مدینے والوں نے بیک زبان جواب دیا. کہا عباس ذرا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آ تو لینے دو، ذرا رسالت مآب کو مدینے آ تو لینے دو. ہم تلواروں کی آغوش میں پلے اور تلواروں کی چھاؤں میں جوان ہوئے، ان کو مدینے آ لینے دو. اللہ کی قسم بعد میں آنے والے بچوں کو بتایا کریں گے، مائیں بچوں کو سنایا کریں گی، اور لکھنے والے اپنے ہاتھوں سے تاریخ لکھیں گے کہ دنیا میں اپنے بیوی بچوں سے، اپنی ماں باپ سے، اپنی اولادوں سے مدینے والوں کو اتنی محبت نہیں تھی جتنی محبت ان کو محمد رسول اللہ سے تھی. ان کو مدینے تو آنے دو. عباس نے یہ لفظ سنے تو چہرہ خوشی سے کھل گیا. تو حضور علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بھتیجے یہ واقعی مخلص ہیں، ان کے ساتھ مدینہ چلا جا. میرے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک ہی جملہ بولا. اور اگر زمین پہ مدینے والے یوں محبتیں نچھاور کر رہے تھے تو کیا رب کے فرشتے لکھ نہیں رہے تھے؟ اور کیا بارگاہ رب العالمین میں ایک ایک حرف کی قیمت نہیں لگ رہی تھی؟ ادھر بات مکمل ہوئی
میرے رب نے مدینے والوں کی باتوں کی قیمت لگا دی. میرے رسول کی زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، قوموا قد وجبت لکم الجنہ، اور مدینہ سے آنے والوں پلٹ جاؤ. میرا رب کہتا ہے میں نے تم 75 افراد پہ جنت کو واجب کر دیا. یہ قیمت لگی فوراً ان 75 افراد میں. اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی، رجال کی، ان میں ایک 18 سال کے جوان معاذ بن جبل بھی تھے. آج 25 سال کے جوان کو نہیں پتا اسلام کیا ہے، ادھر 18 سال کے جوان. اور جب حضور علیہ السلام اٹھے، ان سب نے ایک تمنا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رسالت مآب کے چہرے کی زیارت ہو ہی گئی تو ہم وہاں سے چلے آپ کو ملنے، ایک شرف اور بخش دیجیے. ایک شرف دل یہ کرتا ہے کہ جانے سے پہلے اپنے سینے حضور کے سینے سے لگا لے. تو سارے ملے باری باری، میرے حضور سب مردوں کو بازوؤں میں لے رہے ہیں. جب معاذ کی باری آئی، اٹھاؤ تاریخ، معاذ کی سیرت پڑھو. اور میرے نوجوان ساتھیوں، زندگی کے ولولے رکھنے والوں، جب معاذ کی باری آئی، 18 سال کا جوان ہے، تو باہیں کھول کے میرے رسول کو اپنے ایسے بازوؤں میں لے لیا اور کہتا ہے فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول باقی باتیں تو بعد کی، میں آج ہی کہتا ہوں وقت پڑا ماں کو قربان کر دوں گا، باپ کو کر دوں گا، آپ کی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں. یہ ہے جوانی. آج یہاں کے جوان کے دل میں ولولہ آتا ہے ایک چیز کا، 2 ٹکے آ جائیں میں دبئی کی سیر کر رہا ہوں، اور تیرے 2 ٹکے تجھے مدینے کی گلیوں میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ تیرے 2 ٹکے تجھے عمرہ کروانے مسجد حرام کیوں نہیں لے کے گئے؟ تیرے 2 ٹکے تجھے تھائی لینڈ کی سیر کے لیے لے جائیں، اور تیرے پیسے تجھے یہاں شمالی علاقہ جات کے لیے لے جائیں تو برف کی وادیوں میں برف کے گولے بھی سہ سکے. اور نوجوان، میں سوال کرتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، یہ کیسا منظر ہوگا کہ ہمارا رب اگر ہم سے پوچھ لے اور تیری ٹانگوں میں اتنی ہمت تھی، 14 ہزار فٹ بلند پہاڑیوں پہ سخت سردی میں، سردی کے موسم میں برف کے پڑتے ہوئے تو نے 14 ہزار فٹ اونچی پہاڑیاں سیر کی، اور جوان انہی ٹانگوں سے تو الصلاۃ خیر من النوم سن کے فجر کے لیے بستر سے تو نہ اٹھ سکا. بتاؤ میرے بھائیوں، آج میری امت کا جوان کو کدھر ہے؟ میں 1400 سال پہلے کے جوان کو بھی دیکھتا ہوں، آج کے جوان کو بھی دیکھتا ہوں. ہاں، جب میں دیکھتا ہوں میری امت کی اس تاریخ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی ہے، میری امت کی اس تاریخ میں امام ابن تیمیہ بھی ہے، میں دیکھتا ہوں میری امت کی اس تاریخ میں حضرت طلحہ بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام احد کے میدان میں تو تیروں کی بارش ہے، طلحہ حضور کو نیچے بٹھا کے کمر اوپر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول جب تک طلحہ کی جان میں جان ہے میرے رسول تک تیر کوئی نہیں آ سکتا ہے. آج نبی کے دین پہ حملے ہوں، نبی کی ختم نبوت پہ حملے ہوں، نبی کی حرمت کا مذاق اڑایا جائے، نبی کے خاکے بنے، نبی کے دین پہ انگلیاں اٹھیں، نبی کے دین کو تان و تشنیع کی جائے. اور میں سوال کرتا ہوں کہاں ہیں طلحہ جیسے نوجوان؟ آج یہ امت کیوں سو گئی؟ یہ امت کا ضمیر کیوں سو گیا؟ اور میرے بھائی اور بہنوں، بات آئی ہے تو سنتے چلو، یہ سوئی نہیں، اس امت کو سلایا گیا ہے، جان بوجھ کے اس امت کو سلایا گیا. آج سے 200 سال پہلے جب بر صغیر میں انگریز راج تھا، یہ دونوں طرف میں نے فلیکسیں لگوانے کی کوشش کی، جو بڑے سائز کی فلیکس تھی وہ کیا تھا؟ 2 فروری 1835 کا سال ہے، فروری کی 2 تاریخ ہے. لاڈ مکالے کا نام سنا کہ نہیں نوجوانوں؟ سنا جی؟ لاڈ مکالے 2 فروری 1835 کو برطانیہ کی سپریم کونسل میں اس نے خطاب کیا. یہ خطاب میں نے فلیکسوں پہ پرنٹ کروایا، میرے نوجوان اپنی آنکھوں سے پڑھیں، لیکن وہ نہیں لگا سکے. آپ تصویریں لیں موبائلوں پہ، ان لفظوں پہ غور کریں. اس نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تب تقریر کی اور اس نے ایک ہی لفظ کہے تھے، اس نے کہا میں نے بر صغیر کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، طول و عرض کو دیکھا. انگریزوں یاد رکھو، جب تک یہ قوم
اپنے اسلاف کو زندہ رکھے گی تب تک تم اس پہ غلبہ نہیں پا سکتے۔ اگر ان پہ غلبہ پانا ہے، ان کے ضمیر کو سلانا ہوگا، ان کے مذہب سے ان کو توڑنا ہوگا، ان کی تہذیب ان کو بھلانی ہوگی، ان کے کلچر سے ان کا رشتہ توڑنا ہوگا۔ انگریز پارلیمنٹ پاس کرتی ہے کہ یہ نظام، یہ تعلیم کا نظام بدلنے کے لیے، اس قوم کو سلانے کے لیے، اس کے ضمیر کو مردہ کرنے کے لیے، لاڈ نکالے یہ ڈیوٹی تیری ہے، تو یہ کام کرے گا۔ 22 سال کی جدوجہد کی لاڈ نکالے نے 22 سال کے بعد وہ تعلیمی نظام دیا۔ آج کہنے کو ہم انگریز سے آزاد ہیں، آج بھی ہمارا تعلیمی نظام اسی لاڈ نکالے کے اصول کے اوپر ہے، اسی لاڈ نکالے کے اصول پہ۔ اس نوجوان کو نہیں پتا اپنے اسلاف کا، اس نوجوان کو نہیں پتا اپنے اکابر کا، اور کس کا رونا روئیں؟ تعلیمی اداروں کا رونا روئیں یا ماں باپ کی بے حسی کا رونا روئیں؟ اور تعلیمی اداروں نے تو کچھ دیا ہی نہیں، یہاں تو مائیں بھی وہ مر گئیں جو لوریاں دیتے ہوئے بھی ابراہیم کی داستانیں بچوں کو سناتی تھی، جو لوریاں دیتے ہوئے بھی عائشہ اور خدیجہ کی باتیں بچوں کو سناتی تھی۔ آج رونا کس کا روئیں؟ عربی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے اپنے الفاظ میں کہا لیس الیتیم من انتہا ابوہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے اس کا باپ اس کو دنیا کے جھنجھٹوں میں چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تحلت و اباہ مشغولا۔ یتیم وہ ہے ماں بھی سر پہ، باپ بھی سر پہ، نہ ماں کی تربیت نصیب نہ باپ کی تربیت نصیب۔ یا تعلیمی اداروں کا رونا کیا روئیں؟ یا تو ماں باپ ہی گئے اور ماں باپ کے اندر ہی وہ چیز چلی گئی، اور رہے تعلیمی ادارے۔ اقبال نے اپنی باتوں میں اسی وقت کہہ دیا تھا، اقبال نے اپنی باتوں میں تب بھی کہہ دیا تھا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے، فقط دین و مربت کے خلاف۔ اس کی تقدیر میں محکومیوں مظلومی ہے۔ قوم جو کر نہ سکی، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، ہم نے اپنی خودی بیچی، اپنی ثقافت بیچی، اپنی تہذیب بیچی، اپنا کلچر بیچا۔ آج کس نوجوان کو پتا ہے طارق بن زیاد کا؟ ہاتھ اٹھائے کس نے طارق بن زیاد کی سیرت پڑھی؟ ہاں، وہ طارق بن زیاد جس نے جبرالٹر کی پہاڑیوں پہ اپنی فوج کو اتارا۔ اللہ کی قسم، 1,00,000 فوج مقابلے پہ، 1,00,000 فوج مقابلے پہ وہ اپنے گھر میں یہ دیش سے پردیش سمندر کا سفر کر کے گئے، پہاڑیوں پہ اپنی فوج کو اتارا۔ ادھر 1,00,000، یہاں صرف 7,000۔ محمد عربی کے دین کی خاطر طارق بن زیاد جب ساحل پہ اترا، اپنے سپاہیوں کو ایک ہی حکم دیا کہ جو محمد عربی کا وفادار ہے اب یہاں کٹ مریں گے، مر جائیں گے، ان کشتیوں کو آگ لگا دو، واپس اپنے اہل و عیال کے پاس نہیں جانا ہے۔ ہم یہاں پہ اللہ کے دین کے جھنڈے گاڑنے کے لیے آئے ہیں، اور جوانوں تمہارے بلبلے دبئی تک، تمہارے بلبلے یہاں شمالی علاقہ جات تک، وہ جو محمد عربی کے سچے غلام تھے ان کے بلبلے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بلند تھے۔ اس نے کہا کشتیوں کو آگ لگا دو، کشتیوں کو آگ لگ گئی تو طارق بن زیاد نے وہ تاریخی لفظ کہے جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں چمک رہے ہیں۔ اس نے ایک ہی جملہ بولا، اس نے کہا وہ میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھو کہ دشمن ایھا الناس این المفر، او لوگو، او جوان ساتھیوں، او فوج کے جوانوں، اب کہاں جانا ہے؟ کشتیاں جو تھی وہ تو جل گئی۔ این المفر البحر من ورائکم والعدو امامکم، پیچھے سمندر ہے، آگے دشمن ہے۔ ولیس لکم واللہ الا الحق والصبر، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہاں سچی یقین کے ساتھ محمد عربی کی خاطر موت کو سینے سے لگا لو، یا اللہ کے رسول کے جھنڈے گاڑ کے میدان میں صبر سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وہ خطبہ تھا طارق بن زیاد کا جو جبرالٹر کی پہاڑیوں میں گونجا،
اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ طارق بن زیاد کی فوج 7,000 فوج 1,00,000 فوج کو شکست دے رہی ہے، 7,000 1,00,000 کو شکست دے رہی ہے۔ اور اقبال نے اس لیے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، بخشا ہے جنہیں تو نے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کہ جن کی عظمت کے سامنے پہاڑ بھی خاموش ہے، جن کی عظمت کے سامنے سمندر بھی رب کائنات تابع کر دیتا ہے۔ آج اس امت کے سوئے نوجوان کو کیا پتا ہو طارق بن زیاد کیا ہے؟ آج اس کو کیا پتا ہو کہ صلاح الدین ایوبی کیا ہے؟ جب بیت المقدس آزاد کروایا، آزاد کروانے کے بعد وہاں جو سب سے بڑا ان کا کمان کر رہا تھا گائی آف لوزی نان، یہ عیسائیوں کا کمانڈر تھا، گائی آف لوزی نان۔ صلاح الدین کے فوجیوں نے عیسائیوں کو پکڑا، گائی آف لوزی نان کو پکڑا، بیڑیاں پڑی، توپ کے اندر وہ کھڑا ہے۔ گائی آف لوزی نان کی بیوی آ گئی وہاں پہ اور کہتی ہے مسلمانوں میں تمہارے سپہ سالار صلاح الدین سے ملنا چاہتی ہوں۔ سپاہیوں نے رستہ دیا، صلاح الدین اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہے، سامنے لشکر ہے، ادھر عیسائی فوجی اپنی ملکہ کے پیچھے ہیں۔ گائی آف لوزی نان کی بیوی صلاح الدین کے سامنے آ کے ایک ہی بات کہتی ہے صلاح الدین ماننا پڑے گا، تیری فوج کے پاس ہم سے زیادہ تعداد، اسلحہ، عسکری قوت، وسائل موجود ہیں۔ صلاح الدین نے ایک ہی جملہ بولا، اس نے بولا کہ بی بی یہ جو جھوٹ بول رہی ہے، اپنی شکست پہ یوں پردہ نہ ڈال، اور ہم تو تمہاری زمین پہ ہیں، زمین تمہاری، علاقہ تمہارا، قلعے تمہارے، فوج تمہاری، ہم تو پردیس میں، ہم سے تو پیچھے کوئی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں، اور علاقہ تمہارا ہے۔ نہ ہم برتری میں تم سے زیادہ، نہ افراد میں تم سے زیادہ، نہ اسلحے میں تم سے زیادہ، نہ لشکر میں تم سے زیادہ، تمہارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس وہ کچھ بھی نہیں، لیکن ایک چیز ہمارے پاس ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ سب لشکر کے چہرے ایسے اٹھے کہ صلاح الدین کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ اس نے کہا سب کچھ تمہارے پاس، ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن ایک ہمارے پاس ایسی چیز ہے جو ہوتے ہوئے کچھ نہ بھی ہو تو سب کچھ موجود ہے۔ گائی آف لوزی نان کی بیوی حیرانگی سے پوچھتی ہے صلاح الدین وہ چیز کیا ہے جو ایک تمہارے پاس ہے، جس کے بل بوتے پہ تو اپنی فوج کو لڑاتا ہے؟ اٹھاؤ نوجوانوں اپنے بدلوں کو، آج اٹھاؤ۔ صلاح الدین نے تب 18 سال کا جوان پہلا مار کرب صلاح الدین نے لڑا، اور اس نے گائی آف لوزی نان کی بیوی کے سامنے اس نے ایک ہی جملہ بولا تھا، اس نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، ایک ہے اور وہ صرف محبت رسول ہمارے پاس۔ اور میں تیرے سامنے چیلنج کرتا ہوں، تیری اس فوج کے برابر 10 لشکر اور بھی آ جائیں، جب تک میرے فوجیوں کے پاس یہ ہے دنیا کی کوئی طاقت میرے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی۔ آج اس امت کے نوجوان کو محبت رسول سے محروم کیا گیا، اور اقبال نے صلاح الدین کے انہی الفاظ کو اپنے انداز میں یوں اس نے خراج تحسین پیش کیا، یہ جبر و قہر نہیں، عشق و مستی ہے۔ کوئی جبر سے چند ہزار فوجیوں کو لاکھوں کے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا ہے۔ کہتا یہ جبر و قہر نہیں، عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو۔ اقبال آج کے جوان کو کہتا ہے کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ مثال ماں چمکتا تھا جس کا داغ سجود، اور جوان تو اس امت سے ہے جن کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمکتے تھے۔ مثال ماں ہے، مثال ماں چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے آج فرنگی نے وہ مسلمانی۔ آج وہ مسلمانی بک گئی، آج مسجد اقصی پہ، بیت المقدس پہ وہ
وہ صلاح الدین کتنا رونے والے نہیں رہے کہ صلاح الدین جب ادھر گیا بیت المقدس فتح کی تاریخ لکھتی ہے ساری صلاح الدین کی فوج اندر ہے لیکن صلاح الدین باہر ہی فوجی باہر آئے کہ امام امیر المجاہدین امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ صلاح الدین کدھر ہیں؟ جب باہر آئے قبلہ اول کی سیڑھیوں پہ صلاح الدین بیٹھا تھا اس طرح بچہ ماں کے سامنے گھٹنے دورے کر کے بیٹھتا ہے گھٹنے دورے کر کے بیٹھا ہے اور مسجد اقصی کی سیڑھیوں کو چوم کے کہتا ہے اور مسجد اقصی کی سیڑھیوں تم وہ ہو جہاں معراج کی رات میرے رسول کے قدم لگے تھے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے پروردگارا میں لیٹ ضرور ہوا پر تیرے نبی کی معراج کی جگہ کو آج میں نے کافروں سے آزاد کروا لیا اللہ اگر لیٹ ہوا تو صلاح الدین کو معاف کر دینا آج امت سو گئی فلسطین کے ساتھ جو ہوتا ہے ہوتا رہے آج بیت المقدس پہ مسجد اقصی پہ دروازے پہ گولیاں لگے اس امت پہ کوئی بندہ نہیں آج ٹک ٹاک بنانے کے لیے مہارت ہے فلسطین کے لیے آواز نکالنے کی مہارت نہیں آج کسی اداکارہ ایکٹر کی نقل اتارنے کے لیے مہارت ہے آج کسی نوجوان کے دل میں میرے محمد عربی کا دین آگے پھیلانے کی مہارت نہیں اور میرے نوجوان ساتھیوں ذرا اپنی قوتوں پہ غور کرو کتنی ادائیں بناتے ہو ٹک ٹاک پہ ایک ادا میرے بلال حبشی کی بھی بنا لی ہوتی آج کسی جوان سے کہو کہ آزان دے وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے اور ٹک ٹاک پہ مختلف قسم کی نقلیں اتارنے والوں کاش اس بلال کی نقل بھی تمہیں اتارنی آ جاتی اس کو مکے والے گلے میں رسی ڈال کے جانوروں کی طرح مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے وہ ایک ہی بات کہتا تھا اس وجود سے جان تو جا سکتی ہے محمد عربی کا ایمان نہیں جا سکتا ہے اس سوئی امت کو جگانا میرے بھائیوں اس سوئی امت کو جگانا ہے میری ماں میری نوجوان بہنوں آج اس نسل کے لیے ہمارا کیا کردار ہے اور اقبال نے اور یہ یقین رکھیں آج میرا رب پہ یقین ہے یہ امت سو تو سکتی ہے اللہ کی قسم یہ محبت رسول میں مر نہیں سکتی ان کا اندر جو محبت ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی ایک چنگاری کی دیر ہے اللہ کی قسم نعرہ تکبیر سن کے یہ قوم پھر محمد عربی پہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اقبال نے اسی شعر اپنے شعروں میں اسی طرف اشارہ کیا تھا اندرون دست عالم نگر اندرون دست عالم نگر مید ہم از محکمات عالم رانا کے فیض یک نظر تخم او افغند در جان عمر اور جوان مسلم اقبال کہتا ہے کبھی اپنے اندر بھی جان کے دیکھ لا ذرا امت مسلمہ کے نوجوان کبھی اپنے اندر بھی جان کے دیکھ لے ذرا تیرے اندر ایک پورا اسلام کا جہان چھپا ہوا ہے اگر تجھے خبر نہیں تو اب میں تجھے اقبال بتاتا ہوں وہ جہان وہ ہے جس کی آبیاری رسالت مآب کے فیض سے ہوئی جس کا بیج رسالت مآب نے بویا اور وہ بیج جس کے دل میں گیا وہ عمر سے فاروق اعظم دنیا میں بن گیا آج اپنے اندر جانگو تو صحیح تمہارے اندر آج بھی ایمان کی محبت کہے گی عمر فاروق زندہ باد آج بھی ایمان کی محبت کہے گی بلال حبشی زندہ باد اور اپنے سوئے ایمان کو جگاؤ جوانوں آج ضرورت ہے اس امت کو گمراہیوں سے نکالنے کی آج ضرورت ہے اس امت کو اللہ کے نبی کے در پہ کھڑا کرنے کی افسوس یہ دشمن چاروں طرف سے ٹوٹا ہوا ہے ہم آج بھی وہیں پہ ہیں آج بھی وہیں پہ ہیں یہ شیعہ ہے یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے یہ اہل حدیث ہے اللہ کی قسم آج بریلوی پہ حملہ نہیں ہو رہا آج اہل حدیث پہ نہیں ہو رہا آج کسی شیعہ سنی پہ نہیں ہو رہا آج حملہ ہو رہا ہے میرے رسول کی امت پہ ہو رہا ہے حق کے بنے رسول سب کے قرآن کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا قرآن سب کا آج پہ حرمتی ہو مسجد اقصی کی وہ معراج گاہ سب کے رسول کی آج ان جھگڑوں سے نکل کے اور نوجوان مسلم جاگنا ہوگا اللہ کی قسم جاگنا ہوگا اس دین کی خاطر کردار ادا کرنا ہوگا آج ہماری یونیورسٹیوں میں مرزائیت پہ بات ہو سکتی ہے لیکن ختم نبوت پہ نہیں ہو سکتی آج میری یونیورسٹی کا نوجوان
شیشہ تو پیتا ہے، محمد عربی کی محبت کا جام نہیں پیتا ہے۔ آج میری نوجوان بیٹی بہن اس معاشرے کی کلب میں ڈانس کرنا تو سیکھ جاتی ہے، اس کو تہجد کی نماز کا سلیقہ نہیں آتا۔ اور نوجوانوں، اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اپنے بلبلوں کو ذرا تول لینا، قیامت کو قیمت لگنی ہے، ترازو لگنا ہے۔ ہاں ادھر بھی نوجوان تھے 1400 سال پہلے کے، جن کا نام حبیب بن زید ہے۔ آج یہ نوجوان نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو، یہ ٹک ٹاک پہ مصروف ہے، اسلام پہ حملہ ہو واٹس ایپ پہ مصروف ہے، یہ قرآن پہ حملہ ہو یوٹیوب پہ مصروف ہے۔ اور تیری جوانیوں کا کیا کرنا اگر تیرے نبی کے دین کی حرمت اس پہ حملے ہو رہے ہوں؟ ہاں ذرا سوچ تو صحیح، 1400 سال پہلے ایک جوان حبیب بن زید بھی تھے، مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید کو بھیجا، جاؤ مسیلمہ کو پیغام دے دو جا کے۔ اور حبیب بن زید بیٹے کس ماں کے تھے؟ وہ ماں، وہ جو 2 عورتیں عقبہ کی رات 475 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ سے مکہ گئی تھی، وہ ام نصیبہ بنت کعب، ان کے بیٹے تھے حضرت حبیب بن زید۔ میں نے حبیب بن زید کو پڑھا، جستجو پیدا ہوئی یہ ماں کون سی کا بیٹا تھا، تو ماں بھی وہ عظیم ملی، ام نصیبہ بنت کعب۔ احد کی جنگ ہے، ایک دشمن آ رہا ہے، میرے رسول علیہ السلام کھڑے ہیں، دشمن کے ذہن میں یہ تھا میں احد کی گھاٹی کے پیچھے سے آ کے حملہ کرتا ہوں، محمد عربی کو تلوار مارتا ہوں، آپ کا خاتمہ کرتا ہوں۔ لیکن وہاں ام نصیبہ تلوار پکڑ کے بیٹھی تھی، مجاہد وہاں تھے، ام نصیبہ یہاں تھی۔ جب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا پاس آیا، ام نصیبہ نے اس گھوڑے کی ٹانگوں پہ ایسا وار کیا، گھوڑا زخمی ہوا، وہ گھوڑے سے گرا۔ یہ عورت تھی، وہ مرد تھا، اس کے وجود پہ زرہ تھی۔ ام نصیبہ صرف محبت رسول میں کھڑی تھی، اس نے وار کیا، ام نصیبہ کی یہ گردن کی رگ کٹی، خون کا فوارہ نکلا، اور ام نصیبہ چیخ ماری، حبیب بن زید دوڑے، ماں خون میں لت پت ہے، تو ماں کا سر ایسے اپنی گود میں رکھا۔ حبیب بن زید نے ماں کا سر گود میں رکھا۔ اٹھاؤ احد کے واقعات، اس امت کے سوئے ہوئے جوانوں، ماں خون میں لت پت، ماں کا سر گود میں رکھا۔ ماں کہتی ہے آج ماں کی شفقت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا ماں کیوں نہیں؟ کہا پھر ماں کو چھوڑ، وہ تیرے نبی کو حملہ کرنے آیا ہے، اس کا سر لے کے ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دے۔ بیٹا اٹھا، اس کو پیچھے سے وار کیا، گردن اتاری، ماں کے قدموں میں لے کے کہتا ہے آج دشمن رسول کا گردن اماں تیرے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ یہ ام نصیبہ بنت کعب، ان کا یہ بیٹا حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے دربار میں گیا، مسیلمہ ختم نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹے رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب حبیب بن زید اس کے سامنے گئے تو بتایا میں محمد رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو مسیلمہ کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ حبیب نے کہا گواہی دیتا ہوں۔ جوانوں سننا ذرا، آج تمہارے کانوں میں گانے سننے کی ہمت ہے، آج تمہارے کانوں میں ساری ساری رات میوزک سننے کی ہمت ہے، اور جو آواز میرے نبی کے مزاج کے مطابق نہیں، مومن جوان وہ آواز سنتا نہیں۔ آج تم سب کچھ سن لیتے ہو، تم سے قرآن نہیں سنا جاتا، سب کچھ سن لیتے ہو، دین کی مجلس نہیں سنی جاتی، سب کچھ سن لیتے ہو، قرآن و سنت نہیں سنا جاتا۔ قرآن کھولو تمہیں نیند آتی ہے، کرکٹ کھیلتے تمہیں نیند نہیں آتی، آج تراویاں پڑھتے تمہاری ٹانگیں تھکتی ہیں، کرکٹ کے میدانوں میں ٹانگیں نہیں تھکتی۔ اور امت کے جوان جس بات پہ اللہ کے رسول راضی نہ ہو، یہ امت کی تاریخ ہے، اس امت کا جوان وہ بات نہیں سنتا۔ حبیب بن زید کو مسیلمہ کہتا ہے تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اگلا سوال سنیے، اتشہد انی رسول اللہ، یہ گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب نے ایک ہی جواب دیا، کہا مسیلمہ میرے کان تیرے لفظوں کو سن نہیں سکتے، میرے کان تیرے لفظوں کو نہیں سنتے۔ مارا گیا حبیب کو،
پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ حبیب نے سر اٹھا کے کہا ہاں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا یہ بھی گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب کہتے ہیں میرے کان تیری بات سنتے ہی نہیں۔ جلاد بلایا، اور جوانوں اور جوانی کے بدلے رکھنے والوں، موٹر سائیکل پہ سٹنٹ دکھانے والوں، ون ویلنگ کے دوران موت کو گلے لگانے والوں، موت ہو تو ایسی ہو۔ جلاد آیا اور مسلمہ کہتا ہے مجھے رسول مانتے ہو؟ حبیب نے کہا میرے کان تیری بات نہیں سنتے۔ اس نے کہا سنیں گے۔ حبیب نے کہا آج تم تیر آزما لے، ہم جگر آزماتے ہیں، آزما تو صحیح۔ آج میرے کان تیری رسالت کو نہیں سنتے۔ اس دل میں ایک ہی جگہ تھی اور وہ جگہ میں محمد رسول اللہ کے نام کر چکا ہوں۔ اور مسلمہ نے جلاد سے کہا حبیب کا ایک بازو تو کاٹو۔ تلوار لگی، اکیلا غلام رسول، ادھر ہزاروں کا لشکر، مسلمہ کا دربار، تلوار لگی، حبیب بن زید کا بازو کٹا، خون کا فوارہ نکلا، نڈال ہوئے، سر جھکا، سوال ہوا کیا گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ اس مومن میں جان آئی، پھر سر اٹھایا، کہا گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا میں بھی رسول ہوں۔ اس نے کہا میرے کان تیری بات سنتے ہی نہیں۔ جلاد کو حکم ہوا دوسرا بازو بھی کاٹو، دوسرا بازو بھی کٹا، اور وہ بازو جن بازوؤں سے حبیب نے اپنی ماں کو گود میں لیا تھا، آج وہ دونوں بازو کٹ گئے۔ میرے رسول کی حرمت کے لیے، میرے رسول کی ختم نبوت کے لیے دونوں بازو کٹے۔ کہا گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا گواہی دیتا ہوں۔ گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میرے کان تیری بات نہیں سنتے۔ حکم ہوا اس کا پاؤں کاٹ دو، پاؤں کٹا، 3 اعضاء جسم کے کٹے، خون بہ رہا ہے۔ مومن کبھی خون کی کمزوری سے نہیں بولتا، مومن ایمان کی جرأت سے بولتا ہے۔ سوال ہوا محمد کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہیں۔ کہا میں اللہ کا رسول؟ کہا میرے کان تیری بات نہیں سنتے۔ حکم ہوا چوتھا پاؤں کاٹو، دونوں بازو کٹے، دونوں پاؤں کٹے۔ حبیب بن زید کی زبان بول رہی ہے، ہاتھ اور پاؤں کٹ گئے۔ کہا کیا گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے حبیب نے کہا ہاں پوری دلیری سے گواہی دیتا ہوں، علی وجہ البصیرہ۔ آج ہی تو گواہیاں دینے کا وقت آیا ہے کہ کائنات کے رب تو بھی دیکھ لے، اور لکھنے والے فرشتوں تم بھی لکھ لینا۔ ہم نے انگ انگ کٹوایا تھا لیکن نبی کی حرمت کے کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا گواہی دیتے ہو؟ کہا دیتا ہوں۔ کہا اس کا تھوڑا سا یہاں سے کر کے گوشت اتارو۔ گوشت اترا، میرے حبیب کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، حتیٰ کہ زبان کاٹی گئی۔ وہ پھر پوچھتا ہے، گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اور بولتی زبانوں، آج اس امت کے نوجوانوں، تمہاری جوانیاں، تمہاری زبانیں، ان زبانوں سے گانوں کے گن نکلے، ان زبانوں سے موسیقی کی آواز نکلے، ان زبانوں سے فلموں کا تعارف نکلے، نہ نکلے تو میرے نبی کی سیرت نہ نکلے۔ وہاں زبان بولنے والی نہیں رہی، زبان کاٹ دی گئی۔ مومن یہ ہے، جوان یہ ہے، زبان کٹی۔ کہا گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ سر ہلا کے کہا ابھی بھی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں؟ سر مارا، کہا نہیں، جب تک جان میں جان ہے تجھے رسول نہیں مان سکتا۔ میرے حبیب بن زید کی گردن کاٹی گئی، ادھر رسالت مآب کو خبر پہنچی، حبیب بن زید کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا گیا۔ حبیب کی ماں ام نصیبہ جو مکہ سے مدینہ گئی تھی، اور جس نے جا کے وعدہ دیا تھا کہ وقت آیا ہم ثابت کریں گے اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں جتنی اللہ کے رسول آپ سے ہے۔ بیٹا تو قربان ہو گیا، اب ماں کا وہ وعدہ نبھانے کا ٹائم تھا۔ صحابہ گئے، میرے رسول گئے، رسالت مآب گئے، حبیب بن زید کی خبر لے کے ام نصیبہ کے پاس، ام نصیبہ تیرا بیٹا قربان ہو گیا۔ آج اس طرح انگ انگ اس کا کاٹا گیا، اور جو جو ام نصیبہ کو بتایا جا رہا تھا، ام نصیبہ روئی نہیں۔ اور آج ایسی مائیں امت کی مر گئی جو امت کی اولادوں کو، جوانوں
یہ سبق سکھائیں۔ وہاں صحابہ بتا رہے ہیں اور نصیبہ سارا کچھ سن رہی ہے۔ جب ساری بات مکمل ہوئی، اپنا سر ایسے فخر سے اٹھایا اور ایک ہی جملہ بولا، لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، اللہ کے رسول یہی تو دن تھا جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ آج اللہ نے میرے دودھ کی لاج رکھی اور میرا بیٹا حرمت رسول پہ قربان ہو گیا۔ پھر اسی نصیبہ کی جولی پھیلی اور نصیبہ نے ایسے کر کے کہا، پروردگارا میرا بیٹا تو حرمت رسول پہ چلا گیا، جب تک یہ مسلمہ کذاب مر نہیں جاتا اللہ نصیبہ کو موت نہ دینا۔ پھر وہ وقت آیا، اٹھاؤ جن صحابہ نے مسلمہ کذاب کے قلعے پہ حملہ کیا، ان صحابہ میں نصیبہ بھی تھی اور نصیبہ کا سر سے پاؤں تک بدن کا ایک ایک عضو زخمی ہوا، لیکن جب مسلمہ کو مرا ہوا دیکھا نصیبہ سجدے میں گری، پروردگارا تیرا شکر ہے آج تیرے نبی کا دشمن اپنی آنکھوں سے مرا ہوا دیکھا ہے۔ اور میری امت کے نوجوانوں، یہ مقصد تھا، یہ منہج تھا، یہ کاز تھی، یہ سوچ اور فکر تھی۔ اس امت کے جوان کو اللہ ہم رسالت مآب کی پہچان کروا دے۔ اللہ ہم تیرے گھر میں جو بے نماز ان کو تیرے سجدوں کے لیے مسجدوں میں لے آئیں، اللہ ان کو تیرے دین کے قریب کر دے۔ اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اور میرے نوجوان بھائیوں، کیا محبت رسول ہے؟ ایسے نہیں۔ اگر اتنے واقعے سن کے بھی اگر ایمان نہ جاگے پھر افسوس ہے۔ محبت رسول ہے؟ پھر ارادہ کرو، تم یونیورسٹی میں ہو، تم کالج میں ہو، تم دوستوں میں ہو، جہاں بھی ہو، سب کچھ چھوٹ سکتا ہے لیکن دین کی بات چھوٹ نہیں سکتی۔ ہم نے ہر جگہ پہ اپنے نبی کی نبوت کی بات کرنی ہے، نبی کے صحابہ کی عظمت کی بات کرنی ہے، سوئے ہوئے دوستوں کو دین کے قریب کرنا ہے۔ یہ میرے بھائیوں مقصد تھا، یہ منہج تھا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔